مودت کے عوض جنت میں گھر تقسیم کرتی ہے، تو بی بی جس جگہ چاہے وہیں ترمیم کرتی ہے۔ تیری آمد پہ سب دیوار و در تسبیح پڑھتے ہیں، رسالت بھی کھڑے ہو کر تیری تعظیم کرتی ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ بروقت ٹی وی کے اس پروگرام حیات طیبہ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کی میزبان کنیز زینب حاضر خدمت ہے۔ یہ بروقت ٹی وی کا دوسرا پروگرام ہے جو کہ ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیتاً پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 13 جمادی الاول سے یہ سلسلہ شہادت شروع ہو چکا ہے اور یہ 3 جمادی الثانی تک رہتا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت تشریف رکھتی ہیں وہ ایک نوجوان اسکالر بھی ہیں اور ذاکرہ بھی ہیں۔ تو ہم اپنے اسٹوڈیو میں جناب محترمہ عالیہ اکبر صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین والصلاة والنذیر علی من جعلہ والشاہد ومبشرا والنذیر والسراج منیر وعلی الہ الذین واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے کہ بروقت ٹی وی کی شکر گزار ہوں اور آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس خدمت میں بلایا، اور سب سے زیادہ شکر گزار میں اپنی پاک بی بی سیدہ کی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی عطا کی ہے، اور مولا ہم سب کا نام ان کی کنیزوں میں شمار فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کو جلد از جلد اذن ظہور عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت بہترین گفتگو، جیسے کہ آپ ایک نوجوان اسکالر بھی ہیں اور آپ ذاکرہ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ایام فاطمیہ چل رہا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بیوی کی حیثیت سے بھی بہترین کردار ادا کیا، بیٹی کی حیثیت سے بھی بہترین کردار ادا کیا۔ ایک مادر کی حیثیت سے آپ کیا دیکھتی ہیں؟ جیسے آج کل کی جو مائیں ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی سیرت طیبہ کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کس طرح سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں یا کس طرح سے وہ گھر بار کو سنبھالیں؟ پہلے تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ان بیوی کی ہم تعریف تو کر ہی نہیں سکتے، ہماری زبان یہ زیبا نہیں دیتی، کیونکہ عرش پہ بھی ان کا نام، عرش والے بھی جو پہچانے جاتے ہیں وہ فاطمہ الزہرا کے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا نام عطا کیا، سب سے عزت اور شہرت والا نام فاطمہ زہرا کو عطا کیا۔ جب کائنات میں فے خلق بھی نہ ہوئی تھی اس وقت بھی یہ بی بی موجود تھی، سب سے عزت اور شہرت والا نام عطا کیا ہے پاک سیدہ بی بی بطول کو، اور ان میں سے ایک نام ہے محدثہ۔ ہر معنی کے اندر ایک نہ ایک اسم گرامی ہوتا ہے، اور محدثہ کا بھی ایک اسم گرامی ہے۔ معذرت کے ساتھ کہ میں نے آپ کے سوال کا ابھی تک جواب نہیں دیا، لیکن میں ان کی تعریف بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ہر نام کے اندر کوئی نہ کوئی معنی موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح میری پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام بھی محدثہ تھا۔ اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب امام نقی علیہ السلام 9ویں امام کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف فرما ہوئے تو ان سے ایک صحابہ نے پوچھا کہ حضرت امام نقی علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ آپ کی دادی کا ایک اسم گرامی ہے محدثہ، اور کافی بار میں نے سنا ہے کہ ہر نام کے اندر کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ محدثہ کا اسم گرامی کیا ہے اور ان کا معنی کیا ہے۔ تب میرے مولا امام نقی علیہ السلام مسکرائیں، اور مسکرانے کے بعد کہا کہ ہاں تو نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہر نام کے اندر کوئی نہ کوئی معنی موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح محدثہ کا بھی ایک معنی ہے۔ اس صحابی نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ان کے معنی کیا ہے۔ تب میرے مولا نے فرمایا کہ محدثہ کے معنی ہے کہ جن سے اللہ جبرائیل کے ذریعے گفتگو کرے وہ نبی ہوتے ہیں، اور محدثہ کے معنی ہے کہ جن سے خدا خود براہ راست گفتگو کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اور میرے مولا نے، صحابی نے مولا سے پوچھا کہ مولا کوئی ایسا موقع بتائے کہ جب آپ کی دادی فاطمہ زہرا سے اللہ نے خود براہ راست گفتگو کی ہو۔ تب مولا نے فرمایا کہ ہاں ایسے کئی انگرت مواقع ہیں، لیکن ان میں سے ایک واقعہ ایسا ہے کہ جب پاک بی بی سیدہ کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہونے لگی تب خدا نکاح خواہ جو تھے وہ خود رحمان تھے، اس وقت پاک سیدہ سے خدا نے براہ راست گفتگو کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آسیوں کو دی ہے خبر خود رسول نے، ہم آسیوں کو دی ہے خبر خود رسول نے، پانی وابستہ نجات ہے بنت رسول سے، پانی نمک زمین سے ممکن ہے زندگی، یعنی حیات یات کی ضامن ہے بطول۔ ابھی میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف ہی آ رہی ہوں کہ آج کل کی جو نئی نسل بے راہوری کا شکار ہے، ریزن یہی ہے کہ ہم اسوہ فاطمیہ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔
یہ جو لڑائی جھگڑے یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے ان سب چیزوں سے دور ہیں کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا گھر کا کام نہیں کیا کرتی تھی. ہاں پاک بی بی سیدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر کا کام کیا کرتی تھی, چکیاں پیسا کرتی تھی, اپنے بچوں کی تربیت حضرت علی علیہ السلام جیسے شوہر کی پیروکاری اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بابا کی ہم قدم رہیں, ایسے بچوں کی پرورش کی کہ اگر دیکھا جائے کہ حسین کی پرورش کی تو وہ حسین پوری کائنات پر آج حکومت کر رہے ہیں. اگر حسن کی پرورش کی تو آپ جانتے ہیں کہ امام حسن آج بھی کربلا میں امام حسن کے نام کا دسترخوان آج بھی جاری و ساری ہے. اور اگر ہم کی بیٹیوں کی پرورش کے بارے میں کہیں تو کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ, کہ ایسی بیٹی کی پرورش کی کہ اگر وہ فاطمہ ہے تو وہ ثانیہ زہرا کہلاتی ہیں. اور کربلا جیسی بنجر زمین کو بچوں کی پرورش انہوں نے ایسی کی, کربلا جیسی بنجر زمین کو انہوں نے ان کے بچوں نے کربلا معلیٰ بنا دیا, اور آج تک کربلا حسین کے نام سے آباد اور شاد ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس بی بی کے نقش قدم پر چلنے اور اپنے گھر, معاشرے اور اپنی نسل کو بہترین پروان چڑھائیں, کیونکہ ہم اپنی نسل کو بہتر پرورش دیں گے تو ایک بہتر معاشرہ جنم لے گا, اور جب ایک بہتر معاشرہ جنم لے گا تو ایک بہترین قوم سامنے آئے گی. بہترین, ماشاءاللہ. اب دیکھیں, آپ جس سے بات کر رہی تھی کہ کلثوم ہمارے پاس ہیں, ایک بہترین مثال ہیں. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہمارے پاس ایک بہترین مثال ہیں, اور خود جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام زندگی کے ہر گوشے سے بھی آپ دیکھ لیں تو بہترین ماشاءاللہ کمپلیٹ شخصیت. یہ کیسے ممکن ہوا جناب زینب فاطمہ زہرا کے لیے کہ ایسی تربیت کریں؟ عورت نہ مرد محرم کو نہ دیکھے اور مرد نامحرم عورت کو نہ دیکھے, کیونکہ یہ ہمارے لیے سراسر جہنم کا باعث بنتا ہے. جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا پاک جیس بی بی نے اسلام دین فطرت ہے, اسلام دین فطرت ہے, اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں ذلت اور بے حیائی کی دلدل سے نکال کر عفت اور عصمت کی اعلیٰ مقام تک پہنچایا ہے. اب اگر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اب اگر ہم دیکھیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو, وہ باپردہ تھی ماشاءاللہ. کربلا میں شب عاشور جو ہے یہ شام غریبہ میں جو ہوا, جیسے یزیدی فوج نے ان کے پردے کو کھینچا اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی فتح ہوئی ہے, اور جناب زینب کبریٰ نے کیا ہی خوبصورت جملہ کہا کہ مطلب میں نے جب اس نے ایسے تکلیف دہ جملہ کہنا چاہا دربار یزید میں, جب وہ پہنچی انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم نے کیسے آپ کے حسین کو جو ہے قتل کیا, اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ جو ہے اسے مطلب جیسے مارا, یہ کہہ دیا اس نے. تو جناب زینب کبریٰ نے بڑے ماشاءاللہ ہمت کے ساتھ, حالانکہ پردہ نہیں ہے, بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے خدا کے سامنے یعنی خدا کے پاس حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ جو حسن دیکھا مطلب جناب زینب کبریٰ بہت اینڈ تک دیکھ رہی ہیں. اب جو ہماری خواتین ہیں وہ سمجھتی ہیں شاید اگر بے پردہ ہم ہو گئے, آپ نے بال وغیرہ نکال لیے, آپ نے جو ہے اپنے پانچے اوپر چڑھا لیے, یا آپ نے ہاف بازو یا بالکل سلیو لیس کپڑا پہن لیا تو وہ ترقی کا سبب ہے. کیا یہ ترقی کا سبب ہے یا ترقی اسی طرح ترقی کا سبب ہے؟ اتنا میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر دہراؤں گی کہ ہم ان تمام مردوں کی توجہ کا سبب بن سکتی ہے, مگر ان مردوں کی نظر میں ہمارے لیے عزت نہیں ہوگی. جیسے آپ ایران کو دیکھ لیں ماشاءاللہ, باحجاب لڑکیاں ہر شعبے میں, آپ جی جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہر شعبے میں ہر شعبے میں آج کا مرد کے شانہ بشانہ, چاہے وہ گیمز دیکھ لیں آپ, جی دیکھا ہوگا آپ نے, وہ باحجاب گیمز جو ہے وہ پریپیئر کرتی ہیں, اس میں فتح حاصل کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کتنے سائنٹسٹ ماشاءاللہ ان کی ہیں, باحجاب خواتین ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی, مطلب کیا ہے آپ کے پاس ایسا کہ ہماری خواتین یہ چیز سمجھ جائیں کہ پردہ رکاوٹ نہیں ہے ان کی ترقی میں؟ بی بی نے دنیا سے بے حیائی کو دور کرنے کے لیے پردے کو اور حجاب کا حکم فرمایا ہے. ہماری پاک سیدہ نے دنیا سے اس بے حیائی بے شرمی کو دور کرنے کے لیے پردے کا بہت سخت سے سخت حکم دیا گیا ہے, مگر ہم ان پہ عمل نہیں کرتے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پہ عمل پیرا ہو سکیں, ورنہ دیکھا جائے تو آج کل ڈاکٹرز, پائلٹ, عورتیں مرد کے شانہ بشانہ ہو کر چل رہی ہیں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ جیسے بی بی فاطمہ الزہرا نے گھر میں رہ کر اپنے باپا کی پیروکاری کی, اپنے شوہر کی پیروکاری کی, تو آج تک دنیا میں ایک مثالی خاتون کی نام سے بی بی کی مثال بنی ہوئی ہیں. حالانکہ ان کے اختیار میں سب کچھ تھا, مگر پھر بھی انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ آپ گھر میں رہ کر بھی وہ ہر مردوں والے کام کر سکتی ہیں جو کہ مرد باہر کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ ہر وہ عورت باہر جائے اور مرد کے شانہ بشانہ ہو کر کام کرے,
بلکہ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر ایسے کام کرے کہ باہر مرد ان کی تعریف کریں کہ واقعی یہ ایک مثالی خاتون ہے، جو کہ ہمارے گھریلوں میں، معاشروں میں یہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے واقعی اسوہ فاطمیہ چھوڑ دیا ہے. اگر ہماری مائیں اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں، اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں، جبکہ حدیث قصہ میں بھی بارہا بتایا گیا ہے بی بی کے بارے میں، کافی ایسی کتابیں حدیثیں موجود ہیں. اگر ہماری مائیں اپنے بچوں کو بیٹھ کر یہ تعلیم عطا فرمائیں اور مدرسے، کافی درس گاہیں انہیں وہاں پہ بھیجیں اور بتائیں کہ پردہ کیسے کیا جاتا ہے. آج کل جوان بیٹیاں ہیں، اگر میں آپ کو فار ایگزامپل ایک مثال دے دیتی ہوں کہ عورت کے لیے پردہ کیسے ہونا چاہیے. ایک باپ اگر اپنی بیٹی کو موبائل لے کر دیتا ہے تو بیٹی اپنے پردے کو چھوڑ کر اس موبائل کی زیادہ حفاظت کرتی ہے. کہ وہ کیسے کہ جب نیا موبائل لیتی ہیں، موبائل کے اوپر وہ کور بھی چڑھاتی ہیں اور اسے محفوظ اور اچھا رکھنے کے لیے تاکہ وہ ٹوٹے جتنا نہ. ہو سکے وہ اس کے تحفظ کرتی ہے. اور میں اسی طرح کہتی ہوں کہ اگر نوجوان بیٹی باہر چلتے وقت سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپے گی نا، تو اسی طرح اس کی عزت کی بھی تحفظ ہوتا رہے گا. بالکل ویسے ہی وہ ٹوٹنے سے بچ جائے گی جیسے وہ اپنے موبائل کو ٹوٹنے سے بچا رہی. اگر میں چاہتی ہوں کہ جب بھی باپ ماں اپنی بیٹیوں کو، کیونکہ آج کل کی جو نسل ہے نا وہ ماں باپ کے اندر نہیں ہے، جو دور چل رہا ہے انٹرنیٹ کا دور ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ ماں باپ کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اگر ہم ان پہ زور ڈالیں کہ بیٹا مدرسے میں جاؤ، درس حاصل کرو، ہم سے وہ نہیں ہو پائے گا. میں چاہتی ہوں کہ موبائل لے کر دے اور موبائل کے ذریعے اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھائے کہ بیٹا جیسے تم موبائل کی حفاظت کرتی ہو ایسے اپنی چادر کی بھی حفاظت کرو. جی ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ اولاد کو، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ موبائل کا مثبت استعمال ماں سکھائے کہ بجائے کہ وہ بے حجابی سے حجاب کی طرف آئے. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے، خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں. یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے کہ مصطفیٰ بھی یہاں سے جھکا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں. جبھی بھی فخر سے رومال لے سیدہ باندھے، امام والوں میں ہرمز قرآن کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں. بنا نہ لے کوئی دنیا، اٹھا
بنانا لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، یوں نقش پا تیرے حیدر چھپا کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں، فاطمہ کے چلتے ہیں۔ اے حر نہ گھبرائے کر وہ بلا کی بستی ہے، اے حر نہ گھبرائے کر وہ بلا کی بستی ہے، یہاں پہ فیصلے عالی آقا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں، فاطمہ کے چلتے ہیں۔ تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے، خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں، فاطمہ کے چلتے ہیں۔ یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے حسین کی ماں، جو گھر سکون سے اہل عزا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں، فاطمہ کے چلتے ہیں۔ تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے، خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں، فاطمہ کے چلتے ہیں۔ تو اگر ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بہترین کی ہے ماشاءاللہ۔ اب جیسے جناب ام کلثوم ہیں، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کی شخصیات آپ دیکھ لیں، جناب امام حسن کی، امام حسین کی، ان سب کو اپنے شعبوں کا پتہ تھا، ان سب کو اپنے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں پتہ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا جناب فاطمہ زہرا کے لیے، تاکہ ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو ہماری مائیں ہیں، وہ طریقہ سیکھیں؟ ان کے سامنے ہر بات موجود ہے، جیسے آپ کی بہترین باتیں ہوں گی، ہماری باتیں ہوں گی، کتابیں وہ پڑھتے ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن اولاد آج بھی بے راہ ہے، آج بھی بے حجابی کی طرف جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کس طرح سے ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت کو آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں، کیسی تربیت کی انہوں نے، کیسے ہم فالو کریں؟ ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں جو حصہ تھی روحانیت کا۔ آج کل کی ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر محرم الحرام میں جب مجالس ہوتی ہیں تو نہ کہ مائیں ان کو یہ بتاتی ہیں کہ بیٹا ہم مجلس میں جائیں اور آپ وہاں سے سیکھو، اور آج کل اکثر میں نے خود نوٹ کیا ہے، کیونکہ میں خود ذاکرہ ہوں، جب بھی میں درس دیتی ہوں تو
جو بچے ہوتے ہیں مائیں ان کو موبائل کے دے دیتی ہیں کہ بیٹا آپ موبائل استعمال کرو، اور ماں جو ہوتی ہے وہ مجلس سن رہی ہوتی ہے. حالانکہ ماں کو چاہیے کہ اس وقت دنیا کی ہر ایک چیز کو بالکل چھوڑ کے اپنے بچوں کو یہ تلقین کرے کہ بیٹا جو ہم سننے جا رہے ہیں آپ ان پہ عمل کرو. میں اس چیز پہ ماؤں کو بلیم کروں گی کہ یہ قصور سارا ماؤں کا ہے. اگر ہم مجلس پہ جاتے ہیں یا کسی بھی ایسے کوئی بھی درس لینے جاتے ہیں تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائے. جب آج کل زیادہ فارورڈ دور ہے اور موبائل زیادہ یوز ہو رہا ہے، اور ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کس طرح اپنے انڈر میں کریں. کچھ ایسا بھی ممکن ہے جیسے آپ نے موبائل لگا لیا اور آپ درس سن رہی ہیں تو بچے سے سوال کریں کہ آپ نے کیا سنا، تو بچہ فوراً الرٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھ سے سوال ہونے والا ہے، تو وہ اپنے ذہنی طور پر ایک اپنی توجہ جو اس طرف رکھے گا. اگر ماں سوال ہی نہیں پوچھتی، اس کو کوئی مطلب اس سے لگاؤ ہی نہیں ہے، اس کو بالکل ہی کنز ذہن سمجھتی ہے. ایون جو سائنس ہے جو پروف کرتی ہے کہ جو منس کے بچے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو ایون ماں کے شکم میں بھی ہے تو آپ کی ہر حرکت کو محسوس کر سکتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے وہ تمام تر جو ہمارے بچے ہیں وہ منس کے ہوں یا سال کے ہوں، وہ جو ہے آپ کی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں سنبھال رہے. محترمہ عالیہ صاحبہ آپ سے بہت بہترین گفتگو رہی. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر انشاءاللہ ضرور آپ کو ہم مدعو کریں گے. بالکل، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا ٹائم دیا، اور بڑی شکر گزار ہوں اس بی بی کی کہ مجھے اپنی کنیزی میں انہوں نے یہ موقع دیا. اور اگر حجاب کی بات کرتی ہیں تو میں ہر اپنی بچے سے، اپنی بہن سے یہ تلقین کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کر کے خدا را حجاب کو اپنی ایک عادت بنا لیں. جیسے نماز کو آپ اپنی عادت بناتے ہیں ویسے حجاب کو اپنی عادت بنا لیں. حجاب کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ کٹا سکتی ہیں سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گی. کٹا سکتی ہیں سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گی. بیٹیاں امت مسلم کی بے پردہ نہ چھوڑیں گی. بالکل اسی طرح میری تلقین ہے کہ خدا را بار بار کہوں گی کہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے، جتنا ہو سکے آپ اپنی آخرت کو سنواریں. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ونس اگین آپ کا بہت تھینکفل رہوں گی کہ آپ نے اس بہترین پروگرام میں حصہ لیا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں سننے کا، اور اس حیات طیبہ سے انشاءاللہ آپ اور ہم سب بہترین درس لیں گے. اور یہ ایام آتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم جو اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ میں بزی ہو جاتے ہیں، ہم غلط راہوں کو اختیار کر لیتے ہیں، صراط مستقیم کو چھوڑ کر ہم ابلیس کی راہ یا شیطان کی، اپنے نفس کی جو ہے وہ پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایام ہمیں جگانے آتے ہیں کہ ہم یہاں جو دنیا میں آئے ہیں وہ ہم خدا کی خاطر آئے ہیں، ہم خدا کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں امتحان، خدا نے ہمیں امتحان و آزمائش کے لیے یہاں بھیجا ہے. خدا نے ہمیں یہاں پر بڑے بڑے عمارتیں تعمیر کرنے یا اپنے آپ کو بے حجاب کرنے یا دوسروں کو تکلیف دینے یا دل سے جو ہے وہ کسی کی بددعا سمیٹنے یہاں نہیں بھیجا. زیادہ سے زیادہ زندگی ہماری کتنی ہے؟ 50 سال ہے، 60 سال ہے. اس کے بعد یہ دنیا فنا ہے، فانی جگہ ہے. یہاں پہ ہم نے کون سا ٹھہرنا ہے؟ ایک مسافر کی طرح جینا ہم نے سیکھنا ہے. اور یہ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ان کی ذات، پھر ان کی بیٹی اور ان کے داماد جناب امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کی اولاد ہیں. اب ہمارے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ امام زمانہ جلد از جلد ظہور کریں. اور اس تمام تر دعاؤں کے ساتھ اللہ آپ کو بھی صحت اور بلندی عطا کریں. اور بر وقت ٹی وی کا بھی میں بے انتہا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیں ایک بہترین جو ہے ایک ٹاپک پر گفتگو کے لیے چانسز دیا. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے اسی ٹاپک پر یا نیکسٹ مختلف ٹاپکس پر گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.